السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ کہانی کے بازوق سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو شاد و آباد رکھیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی امہات المؤمنین سیریز میں امہات المؤمنین کے سلسلے کی دوسری کڑی کی جانب۔ آج امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ والد کا نام جحش بن رباب تھا۔ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ سے زینب تبدیل کیا تھا۔ ان کی پہلی شادی مکے میں ہی ہوئی تھی اور مکے میں ہی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو لبیک کہتی ہوئی مدینہ تشریف لائیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھی اور بیوہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں زندگی گزارنے لگی۔ کہتے ہیں کہ جن کے درجے اونچے ان کے امتحانات بھی اونچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جاہلیت کی ہر رسم اور ہر سوچ مٹانی تھی۔ عربوں میں اپنے نسب پہ ناز، اپنے خاندان پہ فخر رائج تھا۔ اس لیے جب اس عصبیت کو مٹانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام متبنی منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس رشتے پر نہیں تھا، نہ ہی ان کے بھائی عبداللہ بن جحش اس بندھن کے حق میں تھے۔ حضرت زینب کے انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر آئے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کسی مسلمان مرد یا عورت کو لائق نہیں کہ جس وقت خدا اور اس کا رسول کوئی کام مقرر کر دے کہ ان کو اپنے کام میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ سورہ احزاب۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب اور ان کے دونوں بھائی فوراً بولے: ہم راضی ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے اختیار کو درمیان میں لائیں اور معصیت کا ارتکاب کریں، اور اطاعت کے لیے سر جھکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب اور زید بن حارثہ کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم کے طور پر ادا کیے۔ 10 دینار اور 60 درہم مہر کے طور پر ادا کیے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ مکان کا بندوبست کیا اور اس نئے جوڑے کے لیے تمام ضروریات زندگی کا سامان بھجوایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے تھے۔ انہی سے تربیت پائی تھی، علم و دانش میں یکتا تھے، بہادر تھے اور کتنے ہی غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ سخی، ملنسار اور حلیم الطبع تھے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ شادی تو ہو گئی لیکن بہت زیادہ طبقاتی فرق کی وجہ سے دونوں میں نبھ نہ سکی۔ زید فرماتے تھے کہ میں رعب خاندان کی وجہ سے زینب سے بے تکلفی ہی نہ کر پاتا، جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت زینب بھی ان سے کھینچی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں پر طلاق نہیں دیا کرتے۔ اسی امر کی طرف یہ آیت ذیل میں اشارہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جس وقت
تو کہہ رہا تھا اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تو نے انعام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے لیے تھام رکھ اور خدا سے ڈر، اور تو اپنے جی میں چھپاتا تھا اس چیز کو جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، اور اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا کہ تو اس سے ڈرے۔ سورہ احزاب۔ لیکن میرے رب کی مصلحتیں وہی جانے، کچھ عرصے بعد حضرت زید اور حضرت زینب کی طلاق ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ سورہ احزاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی عدت کے بعد ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو خوشی سے سجدے میں گر گئی، لگاتار 2 مہینے شکرانے کے روزے رکھے، جو کنیز پیغام لے کر آئی تھی اسے زیور عطا کیا۔ میرے رب نے قرآن میں بشارت دی کہ ہم نے زینب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ صدقے میرے رب کے اور قربان ان بلند درجات رکھنے والی ہستیوں کے۔ جب منافقین کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کر رہے ہیں تو مخالفت اور طنز و طعنے دشمنان کا طوفان آ گیا۔ اس کا جواب میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہاری منہوں کی بات ہے۔ سورہ احزاب۔ حضرت زینب بہت خوبصورت اور ذہین تھی، چہرے سے خاندانی نجابت ٹپکتی تھی، انتہائی صاف گو اور فیاض تھی، بے انتہا سگڑ اور سلیقہ شعار ام المساکین کہلاتی تھی، دستی سامان گھر میں بنا کر فروخت کرتی تھی اور تمام رقوم غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتی تھی۔ جیسے کہ پچھلے مضمون میں بھی ذکر کیا تھا کہ امہات المؤمنین کے 2 گروپس تھے، ایک حضرت عائشہ کا اور دوسرا حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب کا، لیکن باوجود دوسرے گروپ میں ہونے کے جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو فوراً گواہی دی کہ میں نے عائشہ میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں پایا، حالانکہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش تہمت لگانے والوں میں شامل تھی۔ امہات میں حضرت زینب کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے ہوا۔ آقا فرما چکے تھے کہ تم میں مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کیے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، لیکن جب آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی فیاضی اور دریا دلی کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ترکے میں صرف ایک مکان چھوڑا تھا جسے بعد میں مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت البقیع میں آرام فرما رہی۔ معزز سامعین، قصہ کہانی چینل پر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ کہانی تحریر کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔